السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، شرم و حیا کے جنازے نکالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دنیا میں بچیں گے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ۔ واللہ یعلم، زندگی کے اصول تو اللہ ہی جانتا ہے، حیا کی اقدار کو اللہ ہی جانتے ہیں، سوسائٹی کی ویلیوز کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ وانتم لا تعلمون، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس لیے معاشرے کی اقدار کو طے کرنا۔ قاری صاحب اگر میری آواز آ رہی تو آ جائیں، ذرا آواز کم کریں۔ اویس آ جاؤ، یہ اویس آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور نذیر بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تھوڑی سی آواز کم کر دیں۔ وہ بیچارہ اکیلا ہے آج، قاری صاحب چھٹی پہ گئے ہوں، دیکھ لیں ذرا جی، ان کے جوان سالہ بہنوئی فوت ہو گئے ہیں، حبیب صاحب کے، اللہ بخشے۔ اللہ اکبر۔ اس وبا میں تو موتیں کثرت سے ہو رہی ہیں جی، بہت کثرت سے ہو رہی ہیں۔ واللہ یعلم، بس ٹھیک ہے، واللہ یعلم، ٹھیک ہے قاری صاحب، ٹھیک ہے، ضرورت پڑی تو واللہ یعلم، اللہ ہی جانتے ہیں سب کچھ۔ معاشرتی اقدار کو طے کرنا پھر اللہ کا کام ہے، سوسائٹیز کی ویلیوز کو، سوسائٹی کے ویلیوز کو طے کرنا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ جی میری اوپینین تو یہ ہے، نہیں جی میرا خیال تو یہ ہے۔ آج بھی میں وہیں سے اٹھ کے آ رہا ہوں کسی میڈیا چینل سے، تو اینکر صاحبہ کہنے لگی کہ اگر جنہوں نے میاں بیوی بننا ہے تو پہلے سے تھوڑا بہت اگر مل لیں، تھوڑا بہت، تو ذرا قبول دل سے ہو جائے گا۔ تو میں کہا پھر تھوڑا بہت کیوں ملے، تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں، اس کو ایکسٹینشن دے دیں، زیادہ مل لیں۔ پھر تھوڑا کیوں، آپ کی کیوں چلے؟ اگر تھوڑا بہت ملنے سے پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو زیادہ ملنے سے پھر کیا ہوگا؟ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تو آپ تھوڑا بہت کیوں ملتے ہیں، زیادہ مل لیں۔ اس کا مطلب حدوں کی حد بھی مقرر کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز کی حد مقرر کر دی ہے، ایک قانون اتار دیا ہے، قانون اتارنا بھی اللہ کا کام، قانون کی حدیں مقرر کرنا بھی اللہ کا کام۔ واللہ یعلم، کیوں؟ اللہ ہی تو جانتے ہیں قانون کیا ہونا چاہیے، اس کی حدود کیا ہونی چاہیے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو جانتا نہ ہو اسے قانون بنانے کا حق نہیں، جو جانتا نہ ہو اسے قانون بناتا تو درکنار، قانون کی حدود کو مقرر کرنا بھی اس کے بس کی بات نہیں۔ تو کہنے لگی کہ اگر تھوڑا بہت مل لیں تو جو آفر ایکسیپٹنس ہے، میاں بیوی جب قبول کرے گی تو ذرا دل سے کرے گی، میاں قبول کرے گا، دل سے کرے گا، تو میں کہا پھر تھوڑا بہت کیوں ملے، زیادہ مل لیں تاکہ زیادہ دل سے کر لیں۔
تو وہ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو کہنے کی بات ہے کہ جب آپ زیادہ ہوں تو زیادہ کر دیں، اتنا زیادہ کر دیں کہ سارے تعلقات پہلے ہی ہو جائیں، بچے پہلے پیدا ہو جائیں، چرچ میں بعد میں جائیں، نعوذ باللہ مسجد میں بعد میں جائیں. وہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں شروعات ہیں. وہاں تو اجتماعی معاشرہ اسی خودکشی میں لگا ہوا ہے، اجتماعی معاشرہ اسی خودکشی میں لگا ہوا ہے. وہ قانون بھی خود بنا رہا ہے، اس کی حدیں بھی خود مقرر کر رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو پھر طلاق کی ریشو کن لوگوں میں زیادہ ہے؟ جو بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں، پہلے میل ملاپ کرتے ہیں، سال 2 سال ایک دوسرے کو اچھی طرح چیک کرتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک ہر عضو کو، اس کے بعد پھر شادی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی طلاقیں ہوتی ہیں. فیملی کورٹس میں سب سے زیادہ طلاقیں انہی کے درمیان ہوئی ہیں جنہوں نے لو میرج کی ہوئی ہے. اسلام آپ کو منع تو نہیں کرتا، محبت کی نگاہ سے آپ نے کسی کو دیکھ لیا، دیکھنا میاں کا بھی حق ہے اور ہونے والی بیوی کا بھی حق ہے. باقی خاندان کیسا ہے، شجر و نسب کیسا ہے، کردار کیسا ہے، یہ ساری چیزیں اور اس کی عادات و اطوار کیسی ہیں آپ خاندان پہ چھوڑ دیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے، خاندان والے سارا دیکھ لیں گے. اگر آپ کے عزیزوں میں ہیں تو عزیزوں کا تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، اگر اجنبیوں میں ہے تو خاندان والے دیکھ لیں گے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. خیر میں نے بات پہلے ہی شروع کر دی، واللہ یعلم پہ بات یاد آئی تو میں نے کہا اللہ جانتے ہیں، تم کچھ بھی نہیں جانتے. تو جو جاننے والی ہستی ہے، قانون بنانا اس کا کام، اس کی حدیں مقرر کرنا بھی اس کا کام. اسلام جو ہے، اسلامی تعلیمات جن بنیادوں پر قائم ہیں، اسلام جن بنیادوں پر قائم دائم ہے، ان بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد اسلام کا نظام حیا ہے. لا الہ الا اللہ. آج اس گئے گزرے وقت میں بھی پوری دنیا کے اندر چیلنج کے ساتھ بات کہی جا سکتی ہے، مجموعی طور پر شجرہ نسب کس کا محفوظ ہے؟ کس امت کا؟ الحمدللہ. بے عمل مسلمان بھی ہوں تو شجرہ نسب پر سودا کرنے کے لیے تیار. ناجائز اولاد پھر ناجائز ہوتی ہے، وہ ایک آدھا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اگرچہ ایک الگ بات ہے کہ ایک ناجائز اولاد نے آ کے باقاعدہ بڑے فخر سے کہا کہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میرا تعلق اس بازار سے ہے. اس کی بڑی کوٹھی بھی مشہور ہے، شاید کرائے پہ لی ہے یہ اس منڈی میں، اور وہ شاید کسی NCA میں یا کہیں وہ پروفیسر بھی رہ چکا ہے، آج کل ہے بھی کہ نہیں یا مرا ہے کہ زندہ زندہ ہے. اس نے ٹی وی انٹرویو میں بڑے فخر سے کہا. اب اندازہ کریں اس پہ تو فخر بھی ہو رہے ہیں. کہتے ہیں جی بایولوجیکل فادر، یہ نئی اصطلاح نکلی بایولوجیکل فادر. انا للہ. خیر بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی. اسلام جن بنیادوں پر قائم دائم ہے، ان بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد اسلام کا نظام عفت ہے، نظام حیا ہے، نظام عفت ہے، نظام پاکیزگی ہے، نظام شرم و حیا ہے. اسی سے اسلام کی خوبصورتی نکھر بکھر نتھر کے سامنے آتی ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، ان لکل دین خلقا. ہر دین کے ایک بنیادی وصف ہوتا ہے. وخلق الاسلام الحیا. اسلام کا بنیادی وصف جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے وہ حیا ہے. لا الہ الا اللہ. اور اسلام اس نظام حیا کے بارے میں اس قدر حساس واقع ہوا ہے کہ اس نے صحابی غیر صحابی کو بھی ایک ہی قانون کا پابند کر دیا ہے. عشرہ مبشرہ میں جو داخل ہیں، جو عشرہ مبشرہ نہیں ان کو بھی ایک ہی قانون میں داخل کر دیا ہے. حتیٰ کہ نبی اور امتی کو بھی ایک ہی ضابطے کا پابند کر دیا ہے، کوئی فرق نہیں. اسلام حیا کے حوالے سے اس قدر حساس واقع ہوا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. میرے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیں نگاہیں پس رکھیں. ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم، یہ چیز ان کے لیے زیادہ تقوی کا باعث ہے، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. میرے نبی اہل ایمان عورتیں سے بھی کہہ دیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو پس رکھیں. یہ صرف مرد کا نہیں، عورت کے لیے بھی یہی ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زیب و اپنے
زینت کو ظاہر نہ کریں. ہاں جو مجبوری ہے ہاتھ پاؤں اس کی اجازت ہو جاتی ہے. خیر چہرے میں اختلاف ہے، میں اس فقہی بحث پہ نہیں جاتا. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اسلام اس قدر حساس واقع ہوا ہے کہ اس نے نبی امتی کو ایک ہی ضابطے کا پابند کر دیا، سب تو سب. یہ اس کی حساسیت ہے. من یضمن لی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھے ضمانت دے. کس چیز کی؟ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، ان دونوں چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے. اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، اس زبان کی ضمانت دے. یہ زبان حرام نہ بولے، یہ زبان حرام نہ کھائے. دونوں چیزیں شامل ہیں، صرف حرام بولے نہ، صرف حرام کھائے نہ، نہیں، دونوں. حرام نہ بولے، حرام نہ کھائے. سب سے پہلے زبان ہی لذت محسوس کرتی ہے نا، معدے کی تو بات کی بات ہے. سمجھے؟ یہی وجہ ہے جو چیزیں لذت دیتی ہیں معدے کو تباہ کرتی ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، جو چیز لذت نہیں دیتی معدے کو نکھارتی ہیں وہ ہم نہیں کھاتے. لا الہ الا اللہ. جو زبان کی ضمانت دے، بد زبانی نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، بد تہذیبی نہ کرے، بدگوئی نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، بہتان تراشی نہ کرے، ناحق نہ بولے، حرام نہ کھائے، یتیم کا مال نہ کھائے، بہنوں کی جائیداد اور میراث ہڑپ کر نہ جائے، یتیموں کا مال نہ کھائے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنی زبان کو چسکا دینے کے لیے وہ یہ کام نہ کرے، وہ یہ ضمانت دے دے، اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو شخص دو ٹانگوں کے درمیان، یعنی یہ مہذب لفظ ہے. ہمارے اردو میں یہ عجیب سا اسلوب ہے، عربی میں چھپا کے بات کہی گئی، یہ عربی کا اسلوب ہے. جو اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے، خواہشات نفسانی کی ضمانت دے دے کہ اس کی نفسانی خواہشات ناجائز جگہ پہ استعمال نہیں ہوں گی، ناجائز طریقے سے استعمال نہیں ہوں گی. ان دو چیزوں کی مجھے کوئی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سوال یہ، حیا کہتے کس کو ہیں؟ حیا کہتے کس کو ہیں؟ الحیا، الحشمہ، حیا کسے کہتے ہیں؟ وقار، الوقار، الحشمہ. حیا وقار کو کہتے ہیں، سنجیدگی کو کہتے ہیں، متانت کو کہتے ہیں، شائستگی کو کہتے ہیں. ایسا وقار، ایسی سنجیدگی، ایسی شائستگی، ایسی متانت کہ وہ وقار، وہ متانت، وہ شائستگی، وہ سنجیدگی آپ کو غلط کام کرنے نہ دے. آپ کا وقار، کہتے ہیں نا یار میں نے اسے معاف نہیں کرنا تھا لیکن خود میری حشمت، میری سنجیدگی، میرا وقار آڑے آ گیا، میں اس کی سطح پہ اتر آتا تو میں اس کا حشر نشر کر دیتا. میری ذات آگے آ رہی، تو ذات کیسے آڑے آ گئی؟ یعنی میری ذات کا وقار آڑے آ گیا، میری متانت اور سنجیدگی آڑے آ گئی. میں نے اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، الزام کا جواب الزام سے نہیں دیا، غیبت کا جواب غیبت سے نہیں دیا. تو حیا دراصل اس سنجیدگی، متانت کو کہتے ہیں، اس وقار کو کہتے ہیں جو بندے کو منکرات سے، غلط کام سے روکے، بندے کو خود بھی اب گھن آنے لگے یہ میں کیا کرنے لگا ہوں، معاشرہ بھی دیکھ کے گھن کھانے لگے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. یہ ہے حیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حیا اتنی اہم ترین صفت ہے، اللہ نے بندے کی گھٹی میں، فطرت میں رچا بسا دی ہے. آپ بچے کو نہیں دیکھتے، ذرا تھوڑا سا بچہ بڑا ہونے لگے، چاہے وہ سال کا ہی کیوں نہ ہو، 2-3 سال کا ہو، وہ بچہ اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگتا ہے، اپنے جسم کے ان قابل شرم حصوں کو چھپانے لگتا ہے. وہ سامنے آنے سے اسے شرم آنے لگتی ہے، وہ ڈرتا ہے.
ہاں ایسی بیوقوف مائیں بھی ہوتی ہیں، اور بچے کو 5-7 سال تک بھی اس کو نہ ختنہ کرواتے ہیں والدین اور نہ اس کو کوئی کچا پہناتے ہیں۔ یہ گاؤں میں بہت زیادہ ہوتا تھا، یہی بات کی، مٹی میں لتھڑ رہا ہے، ہر جگہ پیشاب پخانے کرتا جا رہا ہے، تو اس بیچارے کو کیا فکر، ماں باپ نے تو اس کی فطرت مسخ کر کے رکھ دی ہے۔ طبعاً بچہ حیا کھاتا ہے، اللہ نے حیا کھانا اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، فطرت میں۔ خیر واقعی نہیں بتاؤں گا، میں چھوٹا تھا مجھے یاد نہیں، میرے والد صاحب کوئی مسئلہ سمجھا رہے تھے طلبہ کو، اللہ مغفرت فرمائے ان کے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے کچھ میرے ساتھ سلوک کیا تو میں رو پڑا، میں روتا رہا، اور پھر مجھے شاید طلبہ مناتے رہے۔ تو حیا اللہ تعالیٰ نے طبعاً بندے کی فطرت میں رکھ دی، فطرت میں، لیکن یہی حیا کمائی بھی جاتی ہے، حیا کی صفت کو بندہ کماتا بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات یہی کرتی ہیں، وہ حیا جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے، ودیت، اسلامی تعلیمات یہی کام کرتی ہیں کہ اس ودیت کردہ حیا کو اٹھان دیتی ہیں، اس کو توانا کرتی ہیں، توانا تر کرتی ہیں، سمجھائی، اس کو نشو و نما دیتی ہیں، اس فطرتی حیا جو گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اس کو علم دیتی ہیں، اس کو شعور دیتی ہیں، اس کو ادراک دیتی ہیں، اس کو اتنا توانا کر دیتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے بدولت بندے کی حیا بندے کے نفس کے لیے کوتوال اور چوکیدار بن جاتی ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسلامی تعلیمات فطرت سے ہٹ کے کام نہیں کرتی، کیوں؟ جس نے فطرت بنائی ہے اسلامی تعلیمات اسی کی ہیں، اسی ذات کی ہیں۔ فطرت میں گھٹی میں تباہ کے اندر جو حیا پڑی ہوئی ہے اسلامی تعلیمات اسی کی پرورش کرتی ہیں، اس کو توانا سے توانا کرتے 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 اس سطح پہ لے آتی ہیں کہ وہ حیا ایک ایسی صفت بن جاتی ہے جو بندے کی اپنے نفس کے اوپر چوکیدار مقرر ہو جاتی ہے۔ بندہ پھر غلط کام کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے ٹوکنے والی کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس کی اپنی حیا اس کو ٹوکتی ہے، اس کو اپنا شرم اس کو ٹوکتا ہے، کہتا نا جی میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں بدکاری کروں۔ وہ ضمیر کون سی؟ وہ حیا والا ضمیر۔ کسی نے نہ دیکھا ہو، بندہ بدکاری سے زناکاری سے باز آتا ہے، حالانکہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک فطرت رکھ دی ہے، اس کے اندر وہ گن کھانے لگتا ہے اس کام سے، اس کی حیا کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چوکیدار بنا دیا ہے۔ اللہ کا تو علم اپنی جگہ، اللہ کی نگرانی اپنی جگہ، اللہ کی نگہبانی اپنی جگہ، وہ اپنی فطرت کے خلاف سمجھتا ہے، اس کو فطرت کے خلاف بھی سمجھتا ہے، یہ کام کروں تو میں کیوں کروں؟ یہی وجہ ہے میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی لوگ جو فطرت کی عظیم سطح پر قائم ہوتے ہیں نا، وہ میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی حیا کا بھرم رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں علماء سے، کہتے ہیں جی ہم دیکھ لیں ایک دوسرے کو پورا، بھائی دیکھ لیں، آپ ایک دوسرے کا مال ہیں، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ شرمگاہ پہ نظر نہ پڑے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کبھی اللہ کے نبی کی شرمگاہ پر میری نظر نہیں پڑی۔ کیا حیا کا مقام ہے، خدا کی قسم! یہ اماں حضرت عثمان کے بارے میں یہ باتیں بہت آتی ہیں، ان کی حیا کے بارے میں، لا الہ الا اللہ، ان سے تو اللہ کے نبی بھی حیا کھانے لگتے تھے کہ جس عثمان سے فرشتے حیا کھانے لگتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کھاؤں؟ حیا کے بھی تو پھر منصب ہوتے ہیں۔ ہاں آج کی دنیا اتنی بہت آگے نکل چکی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ لوگ کہتے ہیں یار اگر میں نے گندی فلمیں دیکھنی چھوڑ دی ہیں تو جائز چیز تو دیکھ لوں، تو بھائی ضرور دیکھو، میں کہوں گا، تاکہ کہیں پھر گندی یہ نہ ہو کہ یہ مستحب، یہ استحباب کے خلاف ہے تو چلو حیا کا بڑا برم رکھتا ہوں، ادھر بڑا برم رکھا، ادھر جا کے اپنا سارا بانڈا پھوڑ دیا باہر جا کے۔ ایسا نہ کریں، اگر ذہنی تسکین نہیں ہوتی تو پھر دیکھ لیں، سمجھ آئی بات کی۔ لیکن حیا کا اپنا ایک مقام ہے، تو اسلامی تعلیمات یہی کام کرتی ہیں، بس فطرتی حیا کو اٹھان دیتی ہیں، اسے چوکیدار بنا دیتی ہیں نفس کے اوپر، لا الہ الا اللہ۔
اب اسلامی تعلیمات خصوصیت سے عورت کے بارے میں دیکھیں، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ بگڑتا ہے تو سب سے پہلے نشانے پہ عورت آتی ہے تو بگڑتا ہے، کیونکہ عورت کو بگاڑنا آسان ہے، مرد کی نسبت عورت کو بگاڑنا آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے دشمن جب بھی کسی ملک کے معاشرے پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کے نازک حصے پر حملہ کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج کے دشمن کا حملہ ہماری عورتوں کے اوپر ہے، لیکن بڑے عجیب عجیب خوشکن نعروں سے، سلوگن سے، امپاورمنٹ، حقوق، بنیادی حقوق، عورت کے حقوق، آزادی نسواں، اصل میں آوارگی نسواں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو بندے کی اس کمزوری کا پتہ ہے، عورت کی تمام تر ذمہ داری گھر کی رکھی، مرد کی تمام تر ذمہ داریاں باہر بھی رکھی، اندر بھی رکھی۔ مرد کی دوہری ذمہ داری ہے، عورت کی ایک ہی ذمہ داری، صرف گھر کے اندر کی۔ اس کا اپنا کھانا بھی اس کے اپنے سپرد نہیں، اپنی ذات کے بھی سپرد نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم بس گھروں میں جمی رہو، گھروں میں ٹکی رہو۔ وَقَرْنَ، ٹکی رہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ عورت کو اب بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آج عورتوں کی اکثریت ضرورت کی وجہ سے گھر میں رہتی ہیں، بغیر ضرورت باہر نکلتی ہیں۔ 100 بازاروں میں ملیں گی تو آپ کو 10 بھی نہیں ملیں گی جو خریداری کریں۔ وہی خریداری اگر کسی عورت نے مجبوراً کرنی بھی ہے تو پورے مہینے کی ایک دن بھی کر سکتی ہے، نہیں، وہ ہر دوسرے دن نہیں بلکہ ہر دن آپ کو بازار میں نظر آئے گی۔ کسی اتوار بازار میں جائیں، منگل بازار میں جائیں، جمعہ بازار میں جائیں، ہفتہ بازار میں جائیں، آپ کو سب سے بڑی تعداد مردوں عورتوں کی نظر آئے گی۔ ان کے درمیان بے ایمان مردوں کی نظر آئے گی جو صرف حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دل کا چور ہوتا ہے۔ میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگ۔ ایک دفعہ میں نے چند لڑکوں کو پہچانا، میں نے 2 سنا دی ان کو، میں کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام کیا ہے یہاں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو اسلامی تعلیمات نے کہا عورتیں گھر میں رہیں۔ اچھا پھر عورت گھر میں بولنا بھی تو پڑتا ہے، کوئی باہر اگر نامحرم مرد آ جائے تو اس کے آداب تک بھی اسلام نے سکھا دی۔ وہ اسلام جو زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتاتا، حج کی تفصیل نہیں بتاتا، نماز کی تفصیل نہیں بتاتا، وہ ان آداب کی تفصیل بتا رہا ہے، حیا کی تفصیل بتا رہا ہے۔ کہا فلا تخضعن بالقول، تمہیں بولنا پڑ جائے کسی سے تو دبی زبان میں بات نہ کرو، ایسے لہجے میں ایسی میٹھاس نہ رکھو کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کو دل کا روگ لگا ہوا ہے اس کو کوئی امید لگ جائے، اس کو تم سے کوئی امید لگ جائے۔ یہ آواز شیطان کا جال ہے، فتنہ ہے۔ بندے آواز پہ پھنس جاتے ہیں، چاہے دوسری طرف چڑیل بیٹھی ہو، لیکن بہترین قسم کی آواز ہو، بندہ وہیں لم لیٹ ہو جاتا ہے، جی لم لیٹ ہو جاتا ہے، اس کی آواز پہ ہی فنا ہو جاتا ہے۔ تو کہا دبی آواز میں خطرناک، خبردار بات نہیں کرنی، جن کے دلوں میں روگ ہے ان کو غلط امیدیں لگ جائیں گی۔ اور اگر گھر سے باہر جانا بھی پڑے تو اس کی بھی تعلیم قرآن ہی میں دے دی، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، زمین پر زور سے پاؤں نہ مارو، تمہارے پاؤں کے زور سے مارنے سے جو زیوروں کی جھنکار ہوگی وہ مرد سنے گا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی قسم۔ یہاں تک کہ عورت جس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے اس کو کہا گیا خوشبو لگا کے نہ آؤ نا، مردان کا بھی خوشبو لگا کے، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، خوشبو لگا کے نہ آؤ، خوشبو لگا کے، خوشبو لگا کے پھرنے والی عورت کو زانیہ تک کا الفاظ کہا گیا ہے۔ زانیہ، حدیث، ایک حدیث میں میں نے زانیہ کا لفظ پڑھا کہ وہ گویا زانی عورت ہے۔ اور آج کی عورت خوشبو لگاتی ہے تو مرد اب کو کوئی فکر ہی نہیں، مرد کو خوشبو لگانی چاہیے، حالانکہ میرے اپنے خوشبو ختم ہو چکے ہیں، میں آج کل سستی کر رہا ہوں۔ مرد کو خوشبو لگانی چاہیے، وہ نہیں لگاتا۔ عورت گزر جائے تو بندہ پھر ایسے ہی کرتا رہتا، خیالات میں آ جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں تک آداب ہے، آواز کے آداب، چلنے کے آداب، اور کہا خوشبو لگا کے۔ ہاں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے
ٹھیک ٹھاک تیار ہو جائے. یہ نہیں کہ رات بستر پہ جائے تو اس سے ادرک اور ٹماٹر اور لہسن اور اس کی بدبو آ رہی ہو اور بندہ پھر ناک منہ چڑھائے. اس کے بعد اگر وہ کہیں اور پھسلتا ہے تو جہاں اس کی غلطی ہے وہاں اس عورت کی بھی غلطی ہے. اس کے ہاتھوں سے بدبو آ رہی لہسن کی, ٹماٹر کی, کیا کہتے ہیں پیاز کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورت تیار صرف اپنے شوہر کے لیے ہو. اور یہ والدین اپنی بچیوں کو شروع سے تربیت دیں. باہر نکلے بالکل سادہ لباس میں باہر نکلے, اور جب باہر نکلتے تیار ہو کے عورت نکلتی ہے. یہاں تک کہ برقعے کے اندر بھی فیشن آ چکے ہیں جی, طرح طرح کے بہترین دیدہ زیب, اور ان کی رنگت جو ہوتی, بندہ اس رنگت کو ہی دیکھتا رہ جاتا ہے. کیا حسین قسم کا دوپٹہ پہنا ہے. یہ بھی خدا کی قسم جاہلیت کا نمونہ ہے. حسین کیا کہتے ہیں برقع. یہ جو حسین و جمیل برقعے ہیں نا, ان کو بھی برقعوں کی ضرورت ہے. اور یہ جو ٹائٹ پجاموں کی طرف برقعے آگے ہیں نا, جس سے پوری عورت کی خد و خال کا پتہ چلتا ہے, اس کو بھی برقعوں کی ضرورت ہے. برقع سیدھا سادہ ہونا چاہیے, سیدھا سیدھا ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے. اندر حور ہو, باہر پتہ ہی نہیں چلے چڑیل کے حور ہے. بندہ دوپٹے کو برقعے کو دیکھ کے اس سے قریب نہ جائے اس کے. یہ تو کوئی پنڈل عورت لگتی ہے, ان پڑھ سی, بس ٹھیک ہے. یہ سب سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ اندر چڑیل ہو اور باہر جناب علی اس نے وہ کیا کہتے ہیں برقع خریدا ہے مال سے, جناب علی پتہ نہیں کہاں سے جا کر, دبئی سے خریدا ہے. وہ بندہ پیچھے پیچھے جا کے اس کی سارے مزے ختم ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ حسین برقعے بھی جاہلیت کا نمونہ ہے. اسلام اسے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام میری اور آپ کی عفت, عصمت, ماں بہنوں کی عفت کی ضمانت دیتا ہے کہ ان پر عمل کرو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے اسلام کی حساسیت. یہ ہے وہ تعلیمات جو فطری حیا کو اٹھان دے کے بندے کے اپنے نفس کے اوپر چوکیدار بنا دیتی ہیں. خود بندے کے نفس کے اوپر بندے کی حیا کی صفت چوکیدار بنتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. پھر حیا کا دائرہ, حیا ایک ایسی صفت ہے کہ اس حیا کا دائرہ اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے, جمادات تک پھیل جاتا ہے. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں حیا کا دائرہ نہ ہو. یہ حیا کا دائرہ اتنا وسیع ترین ہے. حدیث سن لیں, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی, انبیاء سابقین کا کلام جو لوگوں کو پہنچ چکا ہے اور جو سچا سچا نتھرا ستھرا ہے, وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاسمع ما شئت. میرے امتی جب تم میں حیا نہ رہے پھر جو چاہو کرو. ہر نبی اپنی امت کو حیا کی تلقین کرتا گیا, چونکہ یہ دین آخری دین اور یہ دین سب سے زیادہ معتبر دین. سارے دین معتبر تھے, سارے دین اچھے تھے, لیکن اس دین کو اللہ نے سب سے زیادہ برتری دی ہے. لہذا اس دین میں جو حیا ہے اس کو بھی سب سے زیادہ برتری حاصل ہے. ہر شعبے کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے. اب اللہ کی ذات کو لے لیں. حیا میں نے کیا چیز بتائی تھی؟ حیا وہ سنجیدگی, وہ متانت, وہ وقار, وہ شائستگی جو آپ کو برا کام نہ کرنے دے. حیا اسے کہتے ہیں. اب اللہ کے بارے میں حیا, کھلائے اللہ, پلائے اللہ, روزی دے اللہ, بیوی دے اللہ, سب کچھ دے اللہ, تعلیم دے اللہ, اور بندہ کسی اور کے پاس چلا جائے. اس سے بڑی بے شرمی اور بے حیائی کیا ہے؟ بندہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی مخلوق کی طرف منسوب کر دے. فلاں کے پاس گیا تھا لہذا مجھے رزق ملا. تو پھر تو ہندو ٹھیک کہتا ہے نا, میں بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑے میرا بیٹا ہو گیا. ہندو بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑے, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے. دینے والا پھر بھی کون ہے؟ صرف ایک اللہ, لا الہ الا اللہ. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے. ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیں. ویجعل من یشاء عقیما, جس کو چاہے بانجھ بنا کے رکھے, نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. اب اگر یہ بندہ یہی چیزیں کسی اور کی طرف منسوب کر دے, نام رکھے پیرا دتا, بھائی اللہ دتا تو ٹھیک ہے, پیرا دتا کہاں سے آ گیا؟
پیر کو بھی عطا کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق بھی وہی، قوت والا بھی وہی، المتین مضبوط بھی وہی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کے بارے میں بے شرمی اور بے حیائی کہ دے اللہ منسوب بندہ کسی اور کی طرف کرے۔ اور نبی کے بارے میں بے حیائی کیا ہے؟ آخری نبی ہمارے نبی، لیکن بندہ اپنے نبی کو آخری نبی نہ مانے، کسی اور دجال کو نبی ماننے لگ جائے، یا کسی اچھی نیک ہستی کو نبی کے برابر سمجھے، اس سے بھی بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے تمام امام اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے تمام صحابہ اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے تمام حواری اکٹھے ہو جائیں، تمام امت اکٹھی ہو جائے، ایک نبی کے ایک صحابی کے گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جو اصطلاحات بدل کے، نام بدل کے نبی کو اپنے امام کے برابر، امام کو اپنے نبی کے برابر، نبی کو اپنے امام سے بھی نیچے کر دے، برابر تو اور بات۔ یہ سب سے بڑی بے حیائی اور ڈھٹائی اور دجالیت اور زندقیت ہے۔ صحابہ کے بارے میں دیکھیں، صحابہ کے بارے میں بے حیائی کیا ہے؟ صحابہ کے حوالے سے کہ یہ دین ہم تک صحابہ پر پہنچا، نہیں، صحابہ بھی تو ہم جیسے انسان تھے، اور آپ تنقید کرنے لگ جائے، خدا کی قسم اس سے بے شرمی اور ڈھٹائی کوئی نہیں۔ وہ صحابہ جو مجلس میں بیٹھے، جو نبوت کی مجلس میں بیٹھے، مزاج شناس نبوت ہوئے، وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں، آپ ان صحابہ پر قلم کے نشر لگانے لگ جائیں، تنقید کرنے لگ جائیں زبان سے، اس سے بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی کوئی نہیں ہے۔ خاک کسے باشد کسی نے بھی کیا ہو، چاہے وہ کتنی بڑی مرضی شخصیت ہو، یہ اس شخصیت کے ماتھے پر داغ ہے جو اس نے صحابہ پر تنقید کی ہے۔ میری اور اس شخصیت کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں جتنا اس شخصیت اور صحابہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ جی آپ نے فلاں شخصیت پر تنقید کی، کیوں نہ کریں؟ میری اور اس شخصیت کے درمیان فاصلہ اتنا نہیں ہے جتنا اس شخصیت اور صحابہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ صحابہ پر تنقید، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اپنے قائد پہ تنقید ہونے لگ جائے، مرچیں لگتی ہیں ہم سب کو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں بے شرمی یہ ہے، یہ دین صحابہ کی نسبت سے ہمیں پہنچا، صحابہ کی قربانیوں کے سے ہم تک پہنچا، اور ہم صحابہ پر تنقید کرنے لگ جائیں، اور صحابہ کے لیے میزان ہم تاریخ بنا لیں۔ تاریخ کو تولو صحابہ کے میزان میں، نہ کہ صحابہ کو تاریخ کے میزان میں تولو۔ تاریخ صحابہ کی محتاج ہے، اور صحابہ تاریخ کے محتاج نہیں ہے۔ ماں باپ کے بارے میں ڈھٹائی اور بے شرمی کیا ہے؟ بندہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ ایک مولوی صاحب کے بارے میں نے سنا، اس نے اپنے طلبہ سے کہا، اندازہ کر لیں، اپنے طلبہ سے کہا، کہتے ہیں کہ ماں باپ خوشی اور سکون کی زندگی چاہتے ہو تو ماں باپ سے دور رہ کے زندگی گزارو۔ اور اس نے ایک دفعہ نہیں، اللہ کے بندے نے، اللہ اس کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اس نے کئی دفعہ اپنے طلبہ کو یہ نصیحت کی ہے کہ خوشی اور سکون چاہتے ہو تو ماں باپ سے دور رہ کر، کیونکہ جو ماں باپ کے پاس رہتا ہے، خدمت کرتا ہے، ماں باپ اس کی خدمت کو مانتے نہیں بلکہ وہی نشانہ بنتا ہے۔ اس لیے سکون اور خوشی کا تقاضا یہ ہے تم الگ زندگی گزار لو، کبھی کبھار ماں باپ کے پاس جایا کرو، کچھ لے جایا کرو، تحفے تحائف دیا کرو، وہ خوش ہوں گے، دعا دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، باپ بوڑھا ہے تو کہاں جائے، ماں بوڑھی ہے تو کہاں جائے؟ اس مولوی صاحب نے ماشاءاللہ اس سوال مقدر کا جواب بھی دے دیا، کیا باپ بوڑھا ہے تو نوکر رکھ لو، ماں بوڑھی ہے تو نوکرانی رکھ لو۔ مجھ تک بات پہنچی تو میں نے کہا اللہ اکبر، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ بوڑھے ماں باپ دونوں یا ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، تمہارے پاس، تم کہتے ہو ہم دور رہ کے خوشی حاصل کریں، قرآن کہتا ہے تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا عند نوکرک الکبر، عند نوکرانک الکبر، تمہارے نوکر کے پاس بوڑھے ہو جائیں، تمہاری اماں تمہاری نوکرانی کے پاس بوڑھی ہو جائے، باہر سے یورپ پونڈ بھیجو، اماں کھانسی آ رہی ہے شربت لے لینا، میں نے پونڈ شونڈ بھیج دی ہیں، میں تو یہاں عیاشی کر رہا ہوں۔ اس 2 کنال کی کوٹھی کا کیا فائدہ جہاں ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، باہر سے ڈالر اور پاؤنڈ یورو کی بارش ہو رہی ہے، اور میاں بیوی جو ہے وہ چوکیدار کے رحم و کرم کے اوپر ہیں، نوکروں کے رحم و کرم کے اوپر ہے۔ خدا کی قسم اس سے بدقسمت معاشرہ کوئی نہیں، اور اس سے بدقسمت بیٹا کوئی نہیں جو یہ درس دیتا پھرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ماں باپ کے بارے میں بے شرمی یہ ہے۔ خیر، حیا کا بہت دائرہ وسیع ہے لیکن وقت کم ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات
حیا کے حوالے سے. لا الہ الا اللہ. اب میں تھوڑا سا مغربی معاشرے کی طرف آتا ہوں. مغربی معاشرے کو زیادہ کھولوں گا نہیں, لیکن اس کی 3 بنیادیں بتا دوں گا تو ان کے حیا کا تصور آپ کے سامنے آ جائے. مغرب جو اس وقت مغرب کا جو ماحول ہے, ان کی 3 بنیادیں ہیں ان کے معاشرے کی. ایک بنیاد یہ ہے کہ مرد اور عورت ہر لحاظ سے برابر ہے. ہر لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں, اخلاقی حوالے سے, رتبے کے حوالے سے, اور جسمانی کام کے حوالے سے بھی. اور اسی برابری کا اثر ہے, مرد عضو کٹا کے عورت کا عضو لگا رہا ہے. آج کل ہی پاکستان میں خدمت ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. خواجہ سرا کے ساتھ میرا پروگرام ہوا ہے, انشاءاللہ میں کسی وقت ہوا تھا میرا پروگرام تھا کہ میں آپ کو باقاعدہ خواجہ سراؤں کے اوپر بات کروں, اصل خواجہ سرا کہتے کس کو ہیں, اور آج کل کے خواجہ سرا ہیں کہ نہیں. یہ بے ایمان تو زندہ جلا دینے کے قابل ہے. ان میں سے اکثریت خواجہ سرا نہیں ہے, یہ مردوں کا سامان کٹا کے خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا کسی وقت آپ لوگوں سے. ہمیں غلط فہمی ہے کہ یہ خسرے ہیں. یہ خواجہ سرا اور خسرے نہیں ہیں, ان میں سے اکثریت نہیں ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ہم ان کے لیے قانون بناتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم یہ عذاب کا ذریعہ ہے. ہاں, جو اصل خواجہ سرا ہے, اصل خسرا ہے, اصل مخنث ہے, اصل خنسا ہے یا خنسا مشکل ہے, اسلام نے اس کو حقوق دیے ہیں, جائیداد تک میں حقوق دیے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. لیکن جو اپنی جنس تبدیل کر کے خواجہ سرا بنتا ہے, اسلام اس کو کوڑے لگاتا ہے, اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام. ہم یہ فرق ہی نہیں کرتے. تو خیر میں بات کر رہا تھا مرد و زن کی برابری ہر لحاظ سے, یہ مغربی معاشرے کا ایک ستون ہے. دوسرا ستون, عورت کو ہر لحاظ سے معاشی طور پر مستقل کر دینا, استقلال. معاشی حوالے سے وہ اپنے خاوند کی بھی محتاج نہ رہے. ویسے عورت کی بڑی کمزوری ہے, مرد جب زیادہ کماتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے کیا خیال آتا ہے کہ چلو جی میں ماں باپ کو سہولت دوں گا, اور بدقسمت کو ماں باپ کا خیال نہ ہے تو بیوی بچوں کا تو آ ہی جاتا ہے نا, چلے جی میرے پیسوں سے میرے بیوی بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا. بیوی کے پاس اگر زیادہ پیسہ آ جائے, میں ہر بیوی کے بارے میں نہیں کرتا, عورت عموماً اس کا یہ سائیکی ہوتی ہے, اس عورت کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے, خصوصاً وہ پروفیشنل ہو اور وہ نوکری کرتی ہو, کہتے اب میں اپنے مرد کی محتاج نہیں ہوں. یہ ایک نفسیاتی کمزوری, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, لیکن مغربی معاشرے کا دوسرا ستون یہ ہے, عورت کو معاشی حوالے سے امپاورمنٹ کے نعرے لگتے ہیں نا, معاشی حوالے سے اس کو اتنا مضبوط کیا جائے وہ مرد کی محتاج ہی نہ رہے خاوند کی. جبکہ قرآن بتاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈیپینڈنٹ کر دیا. یہ پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ, میں بات کرتا ہی رہتا ہوں, لیکن چونکہ 2 ستونوں پہ بات ہے تو میں مستقل بات کر رہا ہوں. مغربی معاشرے کا تیسرا ستون یہ ہے آزادانہ میل جول, مرد عورت میں کوئی فرق نہ رہے, میرا جسم میری مرضی ہو جائے, یہی میرا جسم میرا مرضی مرد کے لیے ہے, یہی میرا جسم میری مرضی عورت کے لیے ہے. جب چاہیں محرم ہو نامحرم ہو, جیسے ملیں, رات گزاریں دن گزاریں, ان کی مرضی. یہ مغربی معاشرے کے 3 اصول ہیں. آپ مغرب کا کوئی حادثہ دیکھ لیں, کوئی ایونٹ دیکھ لیں, کوئی ان کا تہوار دیکھ لیں, کوئی ان کی معاشیات کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی سیاسیات کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے پورے معاشرے کو اقتدار سے لے کر نیچے فرد تک دیکھ لیں, مغربی معاشرہ انہی 3 بنیادوں کے اوپر استوار. مغربی معاشرہ انہی 3 بنیادوں کے اوپر استوار ہے. ابھی آپ ویلنٹائن ڈے کو دیکھ لیں جو 14 فروری کو ہے, پرسوں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے بے حیائی کا فروغ ہے, آزادانہ میل جول کا فروغ ہے. کہتے ہیں جی ویلنٹائن ڈے کیا تھا, ایک پادری تھا, جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی, پھانسی چڑھ گیا بعد میں, اور اس نے محبت نامہ لکھا اس کی یاد میں. یا کیا کہتے ہیں ایک پادری صاحب تھے, وہ خفیہ شادیاں کرواتے تھے. اب میں نے اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں پڑھی وہ خفیہ شادیاں کیا تھیں, کیونکہ ہمارا مفتی عبدالقوی صاحب بھی خفیہ شادیاں کرتے اور کرواتے رہے, وہ ایک الگ بات ہے. پتہ نہیں اس قسم کا وہ بیچارہ عیسائیوں کا مفتی عبدالقوی تھا یا جو بھی تھا, بہرحال. تو خیر وہ خفیہ شادیاں کرواتا تھا, وقت کے بادشاہ نے اسے قید میں ڈال دیا, اس کی یاد میں دی, محبت کی یاد میں. بہرحال ویلنٹائن ڈے کا کوئی بھی پس منظر ہو, نچوڑ اور مشترک بات یہ ہے, ویلنٹائن ڈے میں ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت ہوتا ہے, صرف میاں بیوی نہیں, صرف باپ بیٹا نہیں, صرف ماں بیٹی نہیں, جن کے درمیان بھی پیار ہے, چاہے وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے, چاہے وہ 8ویں کلاس کا بچہ اور بچی ہیں, چاہے وہ 30ویں کلاس کا بچہ اور بچی ہیں, چاہے وہ 16ویں کلاس کے کھرتوت ہیں, بے ایمان, سمجھ آئی, تو وہ ہیں جو بھی, وہ کر سکتے ہیں یہ سارا کام. یہ ہے ویلنٹائن ڈے کا مشترکہ نچوڑ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ میں نہیں بتایا تھا مغربی معاشرہ
جن بنیادوں پہ کھڑا ہے ان میں یہ سر فہرست آزادانہ اختلاط. کیوں آزادانہ اختلاط ہوگا؟ اس وقت جب عورت ہر لحاظ سے اتنی معاشی طور پر مستقل ہوگی کہ اس کو کسی مرد کی ماں باپ کی ضرورت نہ رہے، عورت اور خاون کی ضرورت نہ رہے، وہ جیسے مرضی کیا کہتے ہیں ٹانگے مارتے پھرے جہاں مرضی جائے. لا الہ الا اللہ. یہ 3 بنیادوں کے اوپر اس کو دیکھ لے. ویلنٹائن ڈے بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے، آزادانہ میل جول. اب اس پہ کتنی لڑائیاں ہوں گی؟ میرے خیال گزشتہ سال شاید کچھ تھوڑی بہت پابندی بھی لگی تھی. اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، مذہبی ٹائپ کے جو مناسب پادری ہیں وہ بھی اس ویلنٹائن ڈے کی مخالفت کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دلیلیں دیتے تھے کیا ہے جی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرتے ہیں. میاں بیوی کو اظہار محبت کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کم طریقے ہیں ان کے پاس. عجیب باتیں کرتے ہیں. ڈراموں میں آپ پالش بنا کے ایسا پیش کرتے ہیں میاں بیوی آخر تک لیلا مجنوں رہے ہیں. کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی نفسیات ہوتی، کوئی نیچر ہوتی ہے جو. اور آج کے پروگرام میں بھی جہاں میں گیا تھا، یعنی وہ عورتیں بھی مان گئی ہاں جی یہ خرافات ہوتی ہیں، اس کے باوجود پوری مخالفت نہیں کی انہیں. یہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت. عورت کے ساتھ آج بھی ظلم ہے. دور جاہلیت میں بھی ظلم تھا. اس قدیم جاہلیت میں کیا ظلم تھا؟ حقوق نہ دے کے پیسا جاتا تھا. جدید جاہلیت میں اس سے بڑا ظلم ہے، حقوق کے نام پہ پیسا جا رہا ہے. حقوق کے نام پہ عورت کو ٹیشو پیپر بنا کے اسے ڈسٹ بین کے سپرد کیا جا رہا ہے. اور ڈسٹ بین کی کیا کہتے ہیں، کتنے دن کے حقوق ہوں گے اس کے؟ بس اس کی چڑھتی جوانی ہے اس وقت تک حقوق کے نام سے اس سے سارا کام لے لیتے ہیں. اس کے بعد وہ پس منظر میں چلی جاتی اور ایک اور چڑھتی جوانی سامنے آ جاتی ہے، ایک نیا سورج طلوع ہو جاتا ہے. آج کی عورت خدا کی قسم جس طرح ظلم کا شکار ہے حقوق کے نام سے، میں خدا کی قسم منبر نبوی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں دور جاہلیت کی عورت اتنی مظلوم نہیں تھی جتنی مظلوم آج کی عورت ہے. ایک عورت کو جائیداد نہیں ملتی ہے، مسلمان، ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کو بدلہ آخرت میں ضرور ملے گا. یہ ظلم زیادہ ہے کہ یا یہ ظلم زیادہ ہے کہ حقوق کے نام پر اس کو سڑکوں پہ لایا جا رہا ہے، حقوق کے نام پر اس کو بے لباس بنایا جا رہا ہے، حقوق کے نام پر اس کو ماڈل گرل بنایا جا رہا ہے. آج امریکہ کا ڈاکٹر اتنی تنخواہ نہیں لیتا جتنی وہاں کی ماڈل گرل کی آمدنی ہے. یہ سب حقوق کے نام پر ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرات محترم ان چیزوں سے باہر نکلیں، اپنے گھروں میں ان چیزوں پہ پابندی لگائیں، اپنے گھروں کے اوپر اپنی پوری کڑی نگاہ رکھیں. یہ نہیں کہ بیوی کو آپ نے تنخواہ پکڑا دی وہ جو مرضی کریں اور آپ ہر لحاظ سے بالکل لا تعلق ہو گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. صبح ملازمت پہ کاروبار پہ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں. مرد کی زندگی ایسی زندگی نہیں ہوتی. اس کو اپنے گھر کی ایک ایک حرکت کا پتہ ہوتا ہے. جس مرد کو اپنے گھریلو ماحول کا پتہ نہیں اس کو مرد کہلانے کا حق نہیں، اسے قوام کہلانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اور یہ جو ویلنٹائن ڈے کے نام پہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہوگا، یہاں بھی تھوڑا بہت ہوگا، چھپن چھپائی سارا کچھ ہوگا. ایمانداری سے بتائیں کیا اللہ کی طرف سے ان بدکاریوں کی سرپرستی ہوگی؟ جس اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بدکاریوں کے ظلم میں ان پر پتھروں کی بارش کر دی، زمین کو الٹا کے رکھ دیا، بحر مردار آج بھی گواہ ہے. وہ اللہ کبھی بھی اس امت کی بدکاریوں پر سے صرف نظر نہیں کرے گا. خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یاد رکھیں. اور یہ نتائج اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے، جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلاتے ہیں ان کو صرف آخرت میں نتیجہ نہیں ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا دردناک عذاب. آپ صرف یورپ کو دیکھ لیں، شجرہ نسب ختم ہو چکا ہے. وہ فرانس جس میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے خاکے بنا کے توہین ہوتی ہے، وہاں حرامی بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. یورپ کی اکثریت اس وقت ناجائز بچوں پر مشتمل ہے. یہ کم سزا ہے؟ وہاں تو معاشرہ ایسا ہے جو مرضی کریں. ٹھیک. اور یہ وہی معاشرہ انفرادی سطح پر پاکستان میں میرا جسم میری مرضی امپاورمنٹ کے نام سے، حقوق کے نام سے داخل ہو چکا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں اتنی دینی سرگرمیاں ہیں کہ وہ اجتماعی سطح پر نہیں آ سکتا انشاءاللہ، لیکن انفرادی سطح پر آ چکا ہے یہ کام. اور ہم ذہنی غلام، ہر وہ چیز جو مغرب سے آتی ہے ہم اس جھوٹے کو چاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مغرب جس کو ہمارا ہیرو بنائے،
وہ ہمارا ہیرو، میڈیا جس کو ہمارا ہیرو بنائے وہ ہیرو، اور مغرب جس ہیرو کو زیرو بنا دے وہ ہمارے نزدیک بھی زیرو. ہمارا یہ حال ہے. اب اسی کوہ پیمائی کو دیکھ لیں. بات ختم کرنے لگا ہوں چونکہ ذہنی غلامی پر بات تھی تو میں نے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری ذہنی غلامی کا اثر دیکھیں. ویلنٹائن ڈے باہر سے آیا نا, اچھے خاصے پڑھے لکھے نوجوان مبتلا ہو جائیں گے. یہ کوہ پیمائی بھائی چھوٹے موٹے پہاڑ ہیں جہاں آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے, آپ ورزش کرتے ہیں, آپ کا شوق ہے, آپ کی ہابی ہے, آپ فٹ بال کھیلتے ہیں, ہاکی کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, کوہ پیمائی کرتے ہیں, اسلام آپ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جہاں یقینی موت ہے, جہاں آپ چڑھ ہی نہیں سکتے, اور چڑھنے کے بعد واپس آتے ہوئے 4 میں سے 1 کی موت ہے ہی ہے, خدا کی قسم اسلام اسے حرام ناجائز سمجھتا ہے اور خودکشی کے مترادف سمجھتا ہے. یہ بھی میں احتیاطاً خودکشی کے مترادف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا, ایک بیچارہ علی ستپارہ گیا, کمائی کے لیے گیا نا, وہ امپلائی تھا, اس نے چند ڈالر چند پیسے کمانے کے لیے بس اس نے کیا کہتے ہیں بے احتیاطی کی اوپر گیا, بہرحال وہ غائب ہے. پوری میڈیا میں اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. جو قوم فضولیات کے پیچھے پڑ جاتی ہے, سمجھ آئی, وہ پھر فضولیات ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے اور فضول لوگوں کو ہی اپنا ہیرو بنا لیتی ہے. لا الہ الا اللہ. ہمارے ہاں ہیرو کون ہے؟ کوئی گلوکار ہے, کوئی اداکار ہے, اس سے اوپر چڑھ جائیں, کوئی کھلاڑی ہے. یہ ہمارے ہیروز ہیں. یا اپنی ہیرو ہی بنانا ہے نا, بہت بڑے دانشور مفکر کو ہیرو بنا لیں, بہت بڑے ڈاکٹر کو جس کی اچیومنٹ ہے ہیرو بنا لیں, بہت بڑا انجینئر اسے ہیرو بنا لیں, اور بہت بڑا سائنٹسٹ ہے جس نے آپ کے لیے بہت کچھ کر دیا, آپ کی سرحدوں کو محفوظ کر دیا ہے, آپ اس کو ہیرو بنا لیں. بہت اچھی ایجادات ہیں, آپ اس کو ہیرو بنائیں. پیچھے چلیں. یہ کیا ہوا؟ چند ڈالروں کی بندہ اوپر گیا, نیچے کھائی میں گر گیا, مر گیا, خودکشی کی انداز ہو گیا, آپ نے اس کو ہیرو بنا لیا. ملک کے لیے کام کیا کیا ملک کیا. اور عجیب عجیب لوگوں کے جملے سوشل میڈیا میں, بندہ پڑھے نا پاگل ہو جاتا ہے. ٹکرانے والا علی ستپارہ, جس سے ٹکرایا وہ کیٹو, اور کیٹو علی ستپارہ کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا. بھائی بیچارہ علی ستپارہ ریزہ ریزہ ہو گیا کہ کیٹو ریزہ ریزہ ہو گیا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں یار. اور مولوی صاحبان بھی جب آتے ہیں تو ایسی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, پہلے حلوہ مسکا مکھن سب کچھ لگاتے ہیں. ہاں جی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں, اس کے لیے کرکٹ بھی آ رہی ہے, اس کے لیے یہ بھی ہو رہا ہے. آخر میں جا کے مولوی صاحب ہمت کر کے کہتا ہے نہیں ناجائز ہے. اور یار مولوی صاحب جسٹیفیکیشن نہ دو, صفائی پیش نہ کرو, صاف کہو خدا کی قسم یہ خودکشی ہے, یہ خودکشی ہے, اور یہ خودکشی ہے. کسی کو یقین نہیں آتا, ذرا اپنے بچے کو علی ستپارہ کی طرح کوہ پیما بنائے گا؟ ذرا وہ ویڈیوز دیکھ لیں کہ کس طرح وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اوپر جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جھنڈا گاڑ کے واپس آتے ہیں. دنیا کا فضول ترین کام. عجیب باتیں کرتے ہیں آپ. یہ ہے ذہنی غلامی. مغرب جس چیز کو ایوارڈ دے اس کی تنقید کرتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے, بلکہ ایمان بھی جاتا ہے. اور مغرب جس چیز پہ تنقید کرے ہم کھلے منہ بغیر سوچے اس پہ تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. اس غلامی سے باہر نکل آئیں. اور کاش میں اداروں کو بھی کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, خدا کے لیے اردو کو نافذ کریں. کم سے کم اردو کو ہی نافذ کرنے سے اس یہاں کی پبلک کی جو کچھ سوچ تخلیقی ہوگی, یا اپنی زبان میں سوچے گی, اپنے زبان میں کچھ کرے گی. اور جو قوم گونگی بہری لولی لنگڑی ہے, اور جس قوم کی زبان بولنا اچھے اچھے اداروں میں جرم بن چکا ہے, وہ قوم ترقی کرے گی؟ وہ اسی طرح کیٹو کے کھائیوں میں گرے گی. بھائی وہ ترقی نہیں کر سکتی, چیزوں سے باہر نکلیں غلامیوں سے. اور ہم ایسے غلام ہیں, یہاں ہم ریڈی لگاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, یورپ میں جا کر میمو کی نکرے دوتے ہوئے شرم نہیں آتی. جب باہر سے آتے کہا ایبروڈ, فارن, کہاں؟ کینیڈا, شکاگو میں بیٹھے ہو, کر کیا رہے ہو بتاؤ یار ذرا, کیا کر رہے ہو وہاں؟ وہی کام یہاں کر سکتے ہو آپ. یہ ملک جس کو ہر سیاستدان اور ہر پارٹی نے لوٹا بغیر کسی امتیاز کے, اس ملک میں آج بھی اتنی پوٹینشل ہے کہ آپ شرم و حیا کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے, ظاہری شرم و حیا, اسلام کی شرم و حیا نہیں, اپنی خواہ مخواہ کی ہر کو شرم و حیا کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہاں ریڈی بھی لگا لیں تو آپ اچھا کمائیں گے انشاءاللہ. اس لیے ذہنی غلامی سے باہر نکلیں, ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے حقیقت پسند ہو جائیں, اور حقیقت پسند قومیں ہی ترقی کیا کرتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.